جی عبد القادر پٹیل صاحب. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ابتدا شعر سے کروں یا انتہا شعر پر؟ میرے اس بھائی کو یہ بڑا اعتراض تھا کہ اس کی تقریر میرا چیئرمین کیوں نہیں سنتا، تو ان کے اپنے پارلیمنٹین میں سے بھی بہت لوگ چلے گئے. صحافی بھائی بھی کدو کاٹ کو دیکھتے ہوئے ان کی باری پہ باہر چلے گئے تھے. کس کس کو زبردستی بٹھاؤ گے تم؟ جتنا انسان کا قد ہوتا ہے اتنی ہی پذیرائی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے. بھاگ کیوں رہے ابھی؟ یار یہ پوز مت دکھاؤ، کچھ ہوتا ہے ہمیں، سیدھے ہو جاؤ. یہ سر غلط ہے، یہ اسپیکر کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. اس طرح کی جو ہے وہ بات چیت نہ کی جائے تو بہت سر اسپیکر کو پیٹھ نہیں حذف دکھانی کیا جائے. چاہیے. اس طرح کے ان کی الفاظ کو اسپیکر کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. حذف کیا جائے. سر میں تو آپ کے حق میں بولا اسپیکر کو پیٹنا دکھائیں. سر یہ آپ یہ حذف کر رہے ہیں، آپ یہ بھی حذف کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پیٹنا دکھائے. سر مجھے 50 منٹ اللہ کے شکر ہے آپ نے دیے. سر سب سے پہلے بات تو میرے بھائی نے کی کہ یہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں. سر یہ بات ان کی 100% صحیح ہے کہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئے ہیں، اور یہ والا بہت محنت کر کے آیا اور بڑی مشکل محنت کر کے آیا سر، اور بڑی الگ قسم کی محنت کر کے آیا جو کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ محنت جو کر کے آیا خدا کی قسم یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی سے نہ کروائے وہ محنت اللہ کسی سے نہ کروائے. باقی تو سارے محنت کر کے آئے ہیں. جناب علی اب آگے چلے. کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے، ایک طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم موڑ ہے جس کے بارے میں کتابوں میں کچھ لکھا ہو، لیکن میری اس بھائی سے بڑی ہمدردی ہے. اس نے ایک دن میں 4 پیپر پاس کیے، لوگوں نے ایشو بنایا. اور سر ان کے والد صاحب جب حصول علم کے لیے آسٹریلیا جا رہے تھے تو آسٹریلینوں نے ان کو پکڑ کے بند کر دیا. عالمی سازش ہے، پورا عالم نہیں چاہتا کہ یہ خاندان تعلیم حاصل کرے. سر ان کے ساتھ مہربانی کی جائے. اس بیچارے کے خود بھی پیپرز پر سوال ہے اور اس کے والد کو بھی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جاتی. سر انہوں نے سر اس کو بھی دوائی کھلا دیں یا بٹھا دیں سر، اس کو اس کا پرابلم پوچھ لیں سر. سر انہوں نے بار بار جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. جناب اسپیکر یہ طفل زرداری اور طفل عمرانی ہمیشہ وہ بھی ہو گیا، وہ بھی دے دیں تو اچھا ہے. سر یہ جانشین زرداری کہتے رہے اور ہمیں اس بات پہ فخر. یہ طفل عمرانی جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کتاب میں موجود ہے اور جو اپنے قد سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس کا ماضی اور سیاست میں آنے کی اس کی محنت نہیں پتا. خدا کی قسم پورا پاکستان جانتا ہے، یہاں ہمیں بولتے ہوئے شرم آتی ہے. لہذا موضوع پر آ جائے. معیشت پر بات ہو رہی تھی تو معیشت پر بات کی جائے. اب یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ بھاگ جاتے ہیں، اور تمہارا اس سے کیا مقابلہ؟ تم لے آؤ اپنے سلیکٹڈ کو، ہمارا چیئرمین آ جائے گا. تم تو خود بھاگ گئے ہو، تم تو ابھی خود بھی مفرور ہو اس سے. تم لے آؤ سلیکٹڈ نیازی کو، ہم لے آئیں گے اپنے بلاول بھٹو زرداری کو، تو بات سے بات ہو جائے گی.
اور आओ ये कानों में बात ना करें, उनको पूरा मौका दें आप। आगा रफीउल्लाह साहब, उनको पता है सारा कुछ, आप ज्यादा ना समझाएं। जनाब अली, हमें वो कुछ भी पता है, हमें वो कुछ भी पता है कि जो बकौल अव्वल तो हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते, हमने दीवार पे चढ़ के पीछे जरूर देख लिया है, हमें वो भी पता है। जनाब अली, इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि यही मेरे भाई इकोनॉमिक भी ये बोलता था 1-2 अरब डॉलर लाएगा इमरान खान, हुकूमत का 200 अरब डॉलर हुकूमत कायम होने के कब दूसरे दिन, और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मार देगा। आज ये कहां गया? आज ये मफरूर भागा हुआ है। अब देखें, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है भागे। अभी रुको ना, अभी रुको तो सही, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है। ये कहते थे कि 15 लाख रुपए रोजाना करप्शन होती है। वो भाई उस 15 लाख रुपए का हिसाब तो दो। और ये कहते थे कि 10,000 अरब 15 अरब डॉलर और 10 लाख करोड़ हर साल इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वो भाई वो पैसे कहां गए, उसका हिसाब तो दो। वो तुम्हारा वजीर आजम कैलकुलेटर उठा के हर तकरीर में कहता था, पाकिस्तानियों तुम आज इतने के मकरूज हो। जब डॉलर सर 100-200 रुपए का हो गया तो अब ना वो तकरीर करता है, ना हमें ये बताता है कि हम कितने मकरूज हैं। मैं आपको बताता हूं, जब इमरान की हुकूमत आई तो 1,60,000 का पाकिस्तानी मकरूज था। इन 18 में 1,20,000 का और 1,60,000 रुपए का 18 माह में इन्होंने हमें मकरूज किया है। अब ये डॉलर लाकर बताएं, अब ये कैलकुलेटर बताएं हमें। इमरान खान वो तकरीर करके बताए जो कंटेनर पे क्या करता था कि बिजली महंगी होगी वजीर आजम चोर है, गैस महंगा होगा वजीर आजम चोर है, दवाएं महंगी होगी वजीर आजम चोर है, आटा महंगा होगा वजीर आजम चोर है। इमरान खान चोर है, खुद उसने कहा था वो चोर है, चोर है, चोर है। आज ये सारी चीजें महंगी है। सर अगर बात करने पे इकोनॉमी की बात हो रही थी, तुमने खुदा की कसम पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो तारीख में तुमको सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला वो टूटा हुआ था। बैठो अभी सुन लो। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला जनाब, वो टूटा हुआ हिंदुस्तान था, उसने इस मुल्क को चलाया। और जब मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था। जब बीबी को पाकिस्तान मिला तो वो बम धमाकों वाला मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था। तो इनको जब हमें ये सीडी फिर देखिए, ये मईशत पे एक मुस्बत बहस के लिए हमने कोशिश की है कि सारे आपस में बोले, एक दूसरे को बताएं। तो ये बात अब मुराद सही सबके लिए कह रहा हूँ जी, मैं यहाँ से बैठ के सिर्फ आपको अच्छा स्पेशल नहीं कह रहा हूँ, पूरे हूँ, ईवान को कह रहा हूँ, पूरे हमारी ईवान के लिए बारी बात पे कर याद रहा आ हूँ। गया आपको। सर एक मिनट तू चुप तो सी। बातचीत ना करें जी। अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर हमारे वक्त में आपको ये बात याद आ गई। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं और पूरा मौका दें उन्हें गौर से। जब वो तुफले इमरानी तकरीर फरमा रहे थे, तिफले इमरानी, तब भी आपको ये बात बोल देनी चाहिए थी, आपको मैं शुक्रगुजार रहता। सर जब कायदे आजम को पाकिस्तान मिला तो वो टूटा हुआ इंडिया था, तनख्वाहें नहीं थी देने की, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान चलाया। जब मेरे कायद को जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था, हमारे 90,000 कैदी कैद थे, उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चला सकता, पीछे जुल्म हो गया। जब हमें हुकूमत मिली तो मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था, बमों के धमाके थे, लाइन आर्डर की सिचुएशन थी, हमने पाकिस्तान चलाया। बिजली का बहरान था, हमने पाकिस्तान चलाया। जब नून लीग को पाकिस्तान मिला तो भी मसाइल थे। खुदा की कसम
ان کو تاریخ کا سب سے اسٹیبل پاکستان ملا ہے جس کا انہوں نے ستیہ ناش مار کے رکھ دیا. اور جناب یہ بات کرتے ہیں پہلے انڈے کی, پھر یہ تھوڑا بکری تک آ گئے, پھر بولتے ہیں گھاس گائے سے بھینس سے دودھ زیادہ نکالو. کون سا طریقہ ہے بھائی؟ بولتے ہیں اس سے اکنامی صحیح ہوگی. ابھی اور بات بولتے ہیں ہیروئن چرچ کی فیکٹریاں لگاؤ, ہوروں والے انجیکشن لگاؤ. خدا کے بندو, وہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ معیشت صحیح کریں گے؟ یہ انڈے سے شروع ہوئے چرچ پہ ختم ہوئے. ان کو ہوریں دکھتی ہیں, ان سے کوئی پاکستانی امید رکھ سکتا ہے؟ سر دواؤں کی قیمت 500 گنا زیادہ ہو گئی. انہوں نے دم درود تعویذ گنڈے والوں سے خفیہ معاہدے کیے ہوئے. انہوں نے سر آپ سمجھتے ہیں کیوں کیے ہوئے؟ کیونکہ دوائیں مہنگی ہوں تو لوگوں پیر فقیروں کے پاس پھونکے لگوانے چلے جائیں. یہ ان کے ساتھ اس طرح دیکھیں جو ہمارے بزرگان دین ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں, یہ اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں کہ آپ اگر جائیں کسی کے پاس اور وہ دم اور درود اگر دوا جو ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں. بالکل اس طرح کی کوئی بات نہ یہاں پہ کی جائے. جو ہمارے جو اکابرین ہیں, جو ہمارے, وہ بھی قابل احترام ہیں. اور اللہ کے کلام میں برکت ہے. اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لائیں. بات سنیں سر, اگر دوا مہنگی ہے تو میں کیا اس کا ذکر نہ کروں؟ آپ اللہ کے کلام کو درمیان میں مت لائیں. سر میں نے اللہ کے کلام کا ذکر کیا. آپ نے کہا ہے کہ دم درود اور اس طرف جاتے ہیں. سر دم اور درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں برکت ہے. ایک بات سنیں سر, ان چیزوں میں مت, اگر آپ کو مجھ سے بحث کو اس طرف مت لے کر سر, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے بحث فرمائیں تو سر آپ اسپیکر صاحب کو سیٹ پہ بٹھائیں, آپ آ جائیں, میں آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کو تیار ہوں. آپ ایسے اسپیکر, میں اس کرسی کی عزت کر رہا ہوں, میں اس کرسی کی عزت کر رہا ہوں جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کو سر یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان میں جب غریب آدمی کو دوائیں نہیں ملتی, جب غریب آدمی کی پہنچ سے دوائیں دور ہو جاتی ہیں تو وہ بیچارہ صرف دم درود کے سہارے پہ چلتا ہے. دم درود بھی جائز, لیکن اس کو دوائیں نہیں مل رہی, ٹوٹل دم درود پہ کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ سر میرا یہ کہنا تھا آپ سے, ذرا حوصلہ رکھیں سر. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ سر سب ٹھیک چل رہا ہے, یہ سب کہہ رہے سب ٹھیک چل رہا ہے. اچھا تو پھر آج وزیر اعظم صاحب نے نوٹس کس چیز کا لیا ہوا ہے؟ اگر مہنگائی نہیں ہے تو یہ ریلیف کس چیز کا دے رہے ہیں اگر مہنگائی نہیں ہے؟ اور انہوں نے یہ اپنے نئے نئے منصوبے جو ناقابل عمل ہیں, یہ جو انہوں نے لنگر خانے, یہ مرغیاں, یہ انڈے, اب یہ کہہ رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور, اکنامی کا ان کے پاس کوئی حل نہیں. آسس اور بے نظیر سپورٹ کارڈ پر سر شہید رانی جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی, انہوں نے پورے پاکستان اور اقوام پوری دنیا کی لیڈر تھی سر. اس نے سر فخر سے بلند کیا پورے پاکستان کا, لیکن ان کے دل میں ایک چھوٹا چور بیٹھا ہوا ہے. اب میں اس کو چھوٹا نہیں کہہ رہا, چھوٹا چور ہے جو تنگ کرتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کے قد کو چھوٹا کر کے ہمارا قد بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. بے نظیر کا قد بہت بڑا ہے. وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی, تمہیں لیڈر بنایا گیا زبردستی. تم کبھی اس کے برابر نہیں آ سکتے, تم کبھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ لیڈر پیدا ہوئی تھی. لیڈر پیدا ہوتے ہیں سر, یہ انجینئرنگ فیکٹریوں میں نہیں بنتے. یہ میڈن جہاں سے آئے ہمیں پتا ہے, وہاں پر ٹور پہ ان کے پلک پرزے لگا کر بہت سارے آئے, بہت سارے چلے گئے. ان میں مینوفیکچرنگ فالٹ رہ جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پر پہنچ گیا ہے. آپ نے بی آر ٹی پر کیوں اسٹے لیا ہوا ہے اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں؟ ہاں, آپ نے کیوں فارن فنڈنگ کیس پہ کیوں اسٹے لیا ہوا ہے؟ آپ تو کرپٹ نہیں ہیں. فیصلہ ہونے دو نا. کیوں؟ پتا ہے نا, گھر جانا پڑے گا. آٹا چور چینی چور کون ہے پتا ہے نا. اچھا شیر کو مخاطب کرتا ہوں, وہ سارے چپ ہو گئے, آپ کو کرتا ہوں. سر آٹا چور چینی چور کیوں ہے پتا ہے نا. ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ دیکھے بولو دونوں کو گرفتار کرو, بحران ٹھیک ہو جائے گا. وہ بحران نے ختم ہی ہو جانا ہے. آپ نے تحقیقات کس چیز کی کرانی ہے؟ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کہاں گئے آپ کے 100 کروڑ نوکری سر؟ کہاں گیا آپ کے وہ لاکھوں ڈالر جو باہر سے آئیں گے؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ آپ کو تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار کر دیے. غربت سے خدا کی قسم لوگ فاقہ کش ہو رہے ہیں. اور اتنی ڈھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ جماعت اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتی ہے. یہ ہوگا, یہ ہونے والا ہے.
ان میں سے کسی وزیر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے, اور ایک کہہ رہا ہے ہمارا ڈریم ہے. بھائی یہ ڈریم تو ہوروں والا بھی تھا, کیا یہ وہی ہے؟ یہ تو انجیکشن لگا کے ڈریم دیکھنے لگ جاتے ہیں. قوم کی حالت کا ان کو کیا پتا, گلی کوچے میں تو یہ جاتے نہیں. اب ایک کہتا ہے ہمارا خواب ہے کہ ہم یہ کریں گے, اور دوسرا کہتا ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ہم یہ کریں گے. ہونا کچھ نہیں ہے ان سے, ہونا ان سے کچھ نہیں ہے. آگے چلے سر, اکنامی پہ بات کرتے ہیں نا, بہت ہے اکنامی کے لیے تو سر. ابھی آ گئے نا وزیر, ٹھیک ہے سر. ابھی وہ وزیر سر, حالانکہ میں تو چاہوں گا کہ میں ان صاحب سے بھی اکنامی کا حال پوچھوں جو فائننس کمیٹی کے اسٹینڈنگ کے چیئرمین تھے نون لیگ کے زمانے میں. اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائننس اس کے چیئرمین تھے. وہ خود آج کہتے ہیں کہ ہم جو اس وقت غلط کر رہے تھے وہ غلط کر رہے ہیں, آج جو آپ آج کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہمیں اتنا تو بتایا جائے. اور پھر بغض بھٹو میں آپ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو تک جا پہنچتے ہو, جس کے دم سے, جس کی سوچ سے آج اس ایوان میں بیٹھے ہو, اس آئین کے تحت بیٹھے ہو, اس جمہوریت کے نام پہ بیٹھے ہو, اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہو. یہ اس کی شہادت کی وجہ سے آج تمہیں یہ مقام ملا ہے. نام بھی نہ لو اس کا. تم تو وہ ہو جو مرحوم عبدالستار ایدھی کے بقول وہ کلپ موجود ہیں کہ تم تو, وہ کون تھا جنرل جس کے ساتھ وہ بھی گئے تھے وہاں, جنرل جنرل حمید گل کے ساتھ افغانی ایدھی صاحب کے یہاں گئے, یہی عمران خان, کہ ہمیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا تخت الٹنا ہے, آپ صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاؤں. اس نے بولا نہیں بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں آتا. پھر یہ مشرف کے پاس گیا, بولا تم صدر بن جاؤ میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں. اس سے بولا تم بھی مجھے نہیں چاہیے. یہ تو کوئی 20 25 30 سال سے وزیر اعظم بنتا گھوم رہا ہے. یہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی اس کو کسی اور نے پکڑ لیا وزیر اعظم, اس نے بولا ہاں چلو بنتا ہوں, لا کے بٹھا دیا. اس دن سے بھاگا ہوا ہے. قوم غرق, ملک غرق, بیڑا غرق, کوئی پتہ نہیں کہاں. ابھی یہ بولتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کو ہم لوگ جو ہے وہ یونیورسٹی بنائیں, اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سارے ملازمین کھپا دیے. ہمارے پاس عراق کے ملازمین کی لسٹ موجود ہے جن 300 350 لوگوں کو وزیر اعظم ہاؤس کے ایک فون پہ فارغ کر دیا گیا کہ جاؤ تمہیں نوکری پہ نہیں رکھنا. یہ ہے ریاست مدینہ, ان کے چولہے سرد کر دیے گئے. اور یہاں سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ عراق کے ملازمین کو دوسرے محکموں میں کھپا دیا گیا. اس پہ ہم پریویلیج موشن ضرور لائیں گے. سر آج آپ سندھ حکومت پہ بات کرتے ہو, سندھ پچھلی حکومت نے ایسا ہی ایک صحت کارڈ نکالا تھا, آپ نے کیوں کے پی کے میں وہ لینے سے انکار کر دیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں. ہم نے حالانکہ انکار نہیں کیا. سر چند غلط لوگ اگر اس میں شامل ہو گئے ہوں تو 9 لاکھ غریبوں کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہ طفل عمرانی کو بتا دیں سر, یہ بہت زیادہ محنت کر کے اور عجیب محنت کر کے آنے والے اس ایوان میں اس شخص کو بتا دیں کہ لاکھوں لوگ کو آپ اپنی نفرت کا شکار مت کریں, کیونکہ اس کارڈ پر عظیم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی فوٹو چھپتی ہے جس سے تمہیں جلن چبھن ہوتی ہے. اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا. آپ کی ہر چیز پر, ہر معاشی قدم پر میرے چیئرمین نے آپ ہی کے حکومت کے اسٹیٹسٹ دے دیے. اعداد و شمار آپ ہی کے اداروں کے تھے, آپ ہی کے وقت کے تھے. آپ نے کیا تقریر کی؟ آپ نے حسب روایت جہالت پر, ذاتیات پر آ کر شور شرابہ اور چیخنا چلانا, جس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرام سے کرے تو یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن عادت جو چیخنے کی تو ہر بات میں چیخیں نکلتی, تو آرام سے بھی یہ بات کر سکتے, لیکن نہیں, انہوں نے چیخنا ہے, ذاتی حملے کرنے. سر معیشت پہ بلاول صاحب سے زیادہ بہترین تقریر آج تک تو میں نے اس ہاؤس میں نہیں سنی. جو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر دیے, لیکن حال ان کا یہ, ہاں ان کو ان کی تقریر پسند آتی جو بولتا ہے جرمنی اور جاپان ساتھ ہے, جو بولتا ہے انجیکشن لگاؤ ہوریں دیکھو, جو بولتا ہے چرس کی ہیروئن کی فیکٹری لگاؤ نوجوانوں کو روزگار دو, جو بولتا ہے دودھ بھینس سے زیادہ نکالو, زبردستی کیسے نکالے بھائی.
जो बोलता है जो बोलता है दरख्त रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो बोलता है कब्र में रात को इंसान को सुकून कब्र में मिलता है, ये जो वो टैगोर के और उसके मिक्स कर देता है दानिश्वरों के फलसफे, वो सर खुदा की कसम जो 1 अरब दरख्त लगा लेता है और जो 12 मौसम साल के पैदा कर लेता है, ये आदमी अपनी नौयत का, अपनी नस्ल का एक ही आदमी है पूरी दुनिया में। इसको अभी से वर्षे में रखो, इसको अभी से अजायब घर में रखो, सर कसम से भाग्य तो मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इसको अभी से अजायब घर में रखो, क्योंकि ऐसी बातें करने वाला इस तरह का नमूना दोबारा नहीं मिलेगा हमें। तो मैं सर आपको ये बता दूं, नहीं मैंने नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया सर, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई, ये जानबूझ के उसका नाम ले रहे हैं। सर आपस में बातचीत ना करें, आपस में बातचीत ना करें, बैठे आप, आज ये वाली इस तरह की बातचीत ना करें, बिल्कुल बैठ मैंने जाए, किसी का नाम नहीं बैठ लिया जाओ, बिल्कुल सर, ये आज खेलते बिल्कुल आपस में इस तरह की बात ना करो, आज ये कहते हैं किसी के सूबों बारे की में इस तरह कारकर्दगी, की बात ना करो। सूबों की कारकर्दगी पे आए सर। सोहेल अयाज जिसने 30 सबसे ज्यादा बच्चों का रेप करके उसकी वीडियो डार्क वेब पे अपलोड की, सोहेल अयाज, उसको केपीके में लाखों रुपए के एवज नौकर किसने करवाया? जवाब दो, खाली बातें ना करो, आओ सूबों की कारकर्दगी पे बात करो। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हो, पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता। जाओ केपीके में निकलो, सड़कों पे निकलो, मेरे साथ चलो, रोड जोन से बाहर निकलो, तुम्हारा एमपी एमएनए जहां जाता है जूते खा रहा है। खुदा की कसम, तुम लोगों ने इस मुल्क और कौम के मुकद्दर में अंधेरा लिख दिया है। इस मुल्क और कौम के अवाम ने जूते तुम्हारे नसीब में लिख दिए हैं। गरीब तुमसे परेशान है, मुकद्दर आदमी तुमसे बेजार है। तुमने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। हूरें दिखने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है। ये लोग जल्द अवाम में, और सर नर्सें भी, इन नर्सों की भी बेइज्जती की गई सर, इन नर्सों की भी बेइज्जती की। वो हमारी खिदमत करती है, वो कम, हम उन्हें सिस्टर कहते हैं सर, नर्सों का दूसरा नाम सिस्टर है। वो कम तनख्वाहें लेकर दिन रात हमारी खिदमत करती है। और इसको देखो, बोलता है हूरे, इसको इन मामलात के अलावा इसको निकालो सर इन मामलात में से, तो बाकी मामलात सही होंगे। ये कसम खुदा की उधर ही रह गया तो हम लोग भी इधर ही रह जाएंगे। तो इसको भाई आप वजीर आजम बनाओ, मेहरबानी करके इसको झंझोड़ के बनाओ, इस मुल्क को कौम का कुछ हो। और सर अगर मेरी क़यादत को कभी कुछ कहा जाएगा, मेरी क़यादत के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा कि फिर बचेगा कोई भी नहीं। फिर मैं आखिरी बार वो वजह भी बताऊंगा जो मेरे शहीद कायद के लिए एक बात कही जाती है कि अयूब खान को वो डैडी कहते थे। मैं नहीं कहना चाहता वो क्यों कहते थे, मुझे मजबूर ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मुझ पर।